मेरी ये इंतहाई सआदत है। मेरे ऐसे घराने के अंदर पैदाइश हुई जो घराना उलमा का बड़ा खादम था। असातिज़ा में से आपके पसंदीदा उस्ताद कौन से थे? फज़ल इस्माइल जैसा खतीब मैंने नहीं देखा, हालांकि वो खुतबा का दौर था। बहुत शीरी बयां, बहुत अखलाक वाले, जिस कदर तेज थे हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी मुनाजिर थे, उसी कदर नरम थे हाफिज इस्माइल साहब। अल्लाहु अकबर। तो शेख आपका मियाँ फजल हक मरहूम रहमहुल्लाह के साथ आपकी रफाकत रही। हाँ। उनके ऊपर हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद भी होती है, फिर जब उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात भी हैं, ख़ास तौर पे जब हम शुमाली इलाका जात की तरफ जाते हैं, तो आप उन्हें किस तरह पाया? यहाँ तक कि मौलाना मदूदी की खिदमत में भी एक मरतबा हम गए। मैं हाफिज सईद साहब, अब्दुर्रहमान मक्की साहब, महमूद मीरपुरी, सुलेमान अजहर साहब और मैं उनसे वक़्त लिया और उनसे भी कुछ जो लिया तो फिर हमने अहल हदीस में दिया। अच्छा, उधर से लेकर अहल हदीस में? उधर से। तो तनकीद नहीं हुई आपके ऊपर कि आपने मदूदी साहब का? नहीं, मौलाना मदूदी के मज़ामीन आते थे। शेख अल्लामा एहसान शहीद रहमहुल्लाह के साथ भी आपका ताल्लुक रहा? बहुत ताल्लुक रहा। सफ़र वगैरह होते रहे या? बहुत सफ़र किए वो मेरे बगैर। जब ये क्लैश चल रहा था उस वक्त भी मेरे साथ उनका ताल्लुक था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, नात स्टूडियो के प्रोग्राम बज़्म उलमा की एक नई एपिसोड में मैं हूँ हाफिज़ खुबैब मियाँ, और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं। क़याम पाकिस्तान के हवाले से जो तहरीक चली उसमें भी उनका किरदार रहा है। बाकी काफ़ी जमातें हैं ऐसी, मजहबी जमातें जिनके साथ उनके ताल्लुकात रहे, मजहबी शख्सियात के साथ उनका मेल जोल रहा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है शेख? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। तो सबसे पहले अपना नाम और कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नाजरीन को आगाह फरमाएं। मेरी ये इंतहाई सआदत है कि मेरे ऐसे घराने के अंदर पैदाइश हुई जो घराना उलमा का बड़ा खादम था। माशाल्लाह। मेरे वालिद हाजी अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान बांटने से पहले हमारा शहर पट्टी था। कसूर से आगे खेमकरन, ये तो सन 65 में हमने ले लिया था। जी जी। खेमकरन, आगे वल्टोआ और आगे करियाला था, जहाँ शाह मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह अमीर जमात पंजाब थे। उनका कस्बा था करियाला। उसके बाद एक दो स्टेशन छोड़ करके पट्टी था। पट्टी के बाद तरन तारन 2 स्टेशन छोड़ के, फिर 2 स्टेशन छोड़ के अमृतसर था। सही। तो ये तकसीम जो है वो बड़ी गलत हुई, और बात लंबी ना हो जाए, ये लाहौर का ज़िला जो था पहले यही था कि ये पाकिस्तान में सारा आएगा। सही। लेकिन ऐसा किया गया कि तहसील कसूर होती थी उस वक्त। सही। तो तहसील कसूर के 4 थाने काट करके इंडिया में शामिल कर दिए गए प्लानिंग के तहत। जी। वो 4 थाने खेमकरन, बल्टोआ, करियाला और पट्टी थे। आपका भी इलाका? जी। तो मेरा तल्लुक वहाँ पट्टी बहुत बड़ा एक कस्बा था। वहाँ मारूफ आलमदीन जो बड़े आमिल भी थे, हज़रत हाफिज मोहम्मद आमद, हकीम हाफिज मोहम्मद आमद, उनके पोते यहाँ हैं हकीम अजीज़ुर्रहमान, उनके वालिद हाफिज अब्दुल्ला साहब। वो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हिकमत के लिहाज से। तो वहाँ भी हज़रत हाफिज साहब का बड़ा दवाखाना था, और हमारे शहर के 2 हिस्से थे। एक तो पुराना शहर था। पुराने शहर की जो मस्जिद थी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी मस्जिद बनी हुई थी। वहाँ दीनी अदारा भी था छोटे पैमाने पर। हाफिज मोहम्मद हुसैन रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ मुदर्रिस रहे हैं, और ये अब्दुर्रहमान मदनी साहब, उनकी पैदाइश वहाँ पट्टी की है, जो जामिया रहमानिया वाले। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पैदाइश जो है वो वहाँ की है। सही। तो वहाँ हाफिज अहमद साहब पढ़ाते भी थे, खुतबा भी इरशाद फरमाते थे, और मुनाज़िर भी बहुत बड़े थे। लेकिन ज़्यादातर वो आमल थे, ये जिन्नात वगैरह निकालने के लिए, जादू वगैरह लोग उन्हें लिए फिरते थे कशा मुख्तलिफ मकामात पर। तो हमारे यहाँ भी वो आते जाते थे। जड़ा वाला में वो रहते थे। उसके बाद फिर उनके बेटे हाफिज अब्दुल्ला साहब वो यहाँ फैसलाबाद में आ गए, चाल खानू वाला में। हाफिज अब्दुल्ला साहब ये 2-3 साल पहले उनकी वफ़ात हुई है। अब उनके बेटे हैं हकीम अजीज़ुर्रहमान है, बैदुर्रहमान है। पट्टी में उलमा का हज़रत शाह साहब अमीर पंजाब, वो भी तशरीफ़ लाते, सादत हासिल रही हमें, उनकी खिदमत की मुझे होश है बिल्कुल। और 8 साल की मेरी उम्र थी, और तहरीक पाकिस्तान जिस वक्त चली है पहले 47 से,
تو ہم چھوٹے بچے تھے تو ہم کہتے تھے، نعرے لگاتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور لے کے رہیں گے پاکستان. یہ دونوں نعرے جو ہیں ہمارے اکابر نے دیے تھے. شیخ ابتدائی تعلیم پھر آپ نے کب شروع کی؟ پاکستان بننے کے میں دوسری جماعت میں تھا جب پاکستان بنا ہے. اچھا یہ صحیح ہے، سمجھ لگ. تو پھر ہم یہاں آ گئے اور پاکستان ماڈل ہائی اسکول میں داخلہ ہوا تیسری جماعت میں. تو یہاں میں نے میٹرک کیا سن 55 میں. صحیح. میٹرک کیا. اس کے بعد میرا خیال تھا آگے میرے ساتھی جو تھے گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے تو میرا بھی یہی مطمع نظر تھا. لیکن ہمارے ہاں حضرت حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے کہا والد صاحب سے کہ آپ نے تو نظر مانی ہے کہ میں نے اس کو عالم دین بنانا ہے. صحیح. اور سنا ہے کہ یہ کالج میں داخلہ چاہتا ہے تو وہاں تو لڑکے داریاں ہو جاتے ہیں. انہیں اپنے بچوں کا تجربہ تھا. تو ابا جان نے کہا کہ نہیں، آپ کو داخل نہیں کرنا ہے، وہاں کالج میں داخل نہیں کرنا. بہرحال پھر یہ دارالقرآن والا حدیث، یہ جامعہ اہل حدیث ہمیں پر بازار میں تھا اس زمانے میں. مولانا عبداللہ صاحب بیروال بھی وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے. سب سے پہلے خطیب وہ تھے اور دارالقرآن والا حدیث بھی وہاں تھا. تو اس کے بعد پھر جامعہ سلفیہ کی داغ بیل جو ہے وہ ڈالی گئی. تو ان کے ساتھ مولانا عبداللہ کے ساتھ وہ طے نہ ہوا کوئی انتظامی سلسلہ میں، تو یہ دارالقرآن یہاں لے آئے. اور لمبی بات ہے، یہاں اپنا جناح کالونی میں، تو وہاں جامعہ سلفیہ جو تھا اس کا آغاز کیا گیا. تو وہاں اس وقت مولانا اسحاق چیمہ اور حضرت حافظ محمد گوندلوی، مولانا شریف اللہ، مولانا محمد صدیق خود، مولانا محمد حسین طور، مولانا عبدو، یہ حضرات جو تھے یہ اپنا مدرسین تھے. بڑی کلاسیں پہلے پھر شروع سے کلاسیں کر دی. بڑی کلاسیں تو 2 سال وہاں تقویۃ الاسلام میں رہی تھی اور اس کے بعد یہ سارے اول سے لے کر آخر تک جو ہے یہ کلاسیں رہیں. قریباً 3 سال جامعہ اہل حدیث ہمیں پر بازار میں جامعہ سلفیہ رہا. پھر جس وقت جامعہ سلفیہ کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی سن 54 میں، جب یہ کانفرنس ہوئی ہے سالانہ کانفرنس یہاں، تو اس موقع پر سنگ بنیاد رکھا گیا. میں سنگ بنیاد کے موقع پر وہاں موجود تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ اس بچے کی طرح. میٹرک میں نے اس وقت کر لیا تھا تو وہاں میں موجود تھا جب سنگ بنیاد جو ہے وہ رکھا گیا. تو اس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا گیا اور روپڑی حضرات بھی تشریف لائے تھے. سب بہت بڑی گیدرنگ تھی دھوبی گھاٹ کے میدان میں. تو میں دارالقرآن میں سن 61 میں فارغ ہوا. صحیح. میرے جو رفقات تھے یہ مولانا عبید اللہ عفیف، یہ قدوسی صاحب کے والد مولانا عبدالخالق قدوسی. صحیح. اس کے علاوہ مولانا عبدالغفار حسن کے بیٹے جو باہر ہیں صہیب صاحب، وہ بھی، مولانا عبدالرحیم اشرف کے چھوٹے بھائی ایک حافظ احمد ہوتے تھے وہ بھی، ایک عبدالغفور ہزاروی ہوتے تھے راولپنڈی کے، اسی طرح ایک یوسف صدیق ہوتے تھے ادارے کے. وہ سارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں. صحیح. اور ایک ہیں چشتیہ میں مولانا عبدالقدوس، وہ بھی ہمارے ساتھی تھے، چشتیہ میں بہت بوڑھے ہیں. تو مولانا عبدالغفور ناظم آبادی جو بڑے اچھے مقرر و واعظ تھے، 4-5 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یہاں ناظم آباد میں. تو یہ ہمارے 18-20 لڑکوں کی یہ تعداد. آج کل جو جامعہ میں شیخ الحدیث ہیں حافظ عبدالعزیز، اسی طرح مولانا عتیق اللہ، مولانا عائش محمد، یہ سارے پہلی جماعت میں داخل ہوئے تھے اور میں آخری جماعت میں تھا. اچھا اچھا. پہلی جماعت میں داخل. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو 61 کے بعد پھر میں نے دوبارہ جامعہ سلفیہ میں داخلہ لیا اور وہاں حضرت حافظ محمد صاحب سے بخاری پھر پڑھی. تو وہاں بھی میرے یہ ساتھی مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا عبدالخالق قدوسی صاحب، جامعہ کے یہ ساتھی ہیں، دارالقرآن کے نہیں، میں بھول گیا. اچھا. جامعہ کے ساتھی ہیں وہ، جامعہ سلفیہ کے. جامعہ سلفیہ کے مولانا عبید اللہ عفیف، مولانا عبدالخالق اور ایک مولانا ادریس ہوتے تھے کچے پکے کے، مولانا محمد اسحاق انہیں کہتے ہیں، وہ کاڑے کے ناظم بھی وہ رہے، ناظم جمعیت. اچھا شیخ، یہ جو ابھی جو جتنے بھی علماء کرام نوجوان ہیں ان کے جو اساتذہ ہیں وہ تو آپ کے رہے کلاس فیلو، جس طرح آپ نے شیخ عبید اللہ عفیف رحمہ اللہ کا نام لیا اور دیگر بھی جو آپ نے نام لیے، عبدالخالق قدوس، یہ تو اساتذہ ہیں نا علماء کے. تو آپ کے اساتذہ پھر کون تھے، یا آپ کون سے استاد سے زیادہ متاثر ہوئے؟ میرے استاد یہاں دارالقرآن میں تو مولانا عبداللہ صاحب سے بخاری پڑھی ہم نے، جو بانی تھے یہاں کے.
اور مولانا حریری صاحب تھے، غلام احمد حریری، وہ یہاں جامعہ میں رہے تھے۔ وہ کیا پڑھاتے تھے؟ وہ ان سے ہم نے یہ مقامات حریری پڑھی۔ تو مولانا عبدالغفار حسن بھی پہلے یہاں پڑھاتے تھے دارالقرآن میں، ان سے ہم نے پڑھی۔ آج کل وہ نہیں ہے ابلاغ کی کتاب، اب تو نصاب سے وہ کتابیں ہی نکال دی ہیں، اور اس طرح جامع البیان، تفسیر، یہ ان سے اور کتابیں جو ان سے پڑھی۔ تو یہ حضرات تو نامی گرامی اساتذہ تھے نا یہاں۔ تو جامعہ سلفیہ میں مولانا شریف اللہ صاحب، مولانا عبدالغفار حسن پھر وہاں چلے گئے، اور اسی طرح حافظ محمد پٹوی اور مولانا عبدو وہ بھی جامعہ سلفیہ میں رہے، حضرت حافظ محمد گوندلوی بھی وہ وہاں رہے۔ تو یہ حضرات میرے استاد تھے۔ اچھا، حافظ محمد بھٹوی صاحب کے حوالے سے اگر تھوڑی سی تفصیل آپ بتائیں، ان سے آپ نے کیا پڑھا؟ ان سے ہم نے ترمذی پڑھی تھی، وہ 1 سال ہی رہے ہیں، پھر ان کے علاقے کے کوئی لوگ لے گئے، گاؤں چلے گئے تھے، گاؤں چلے گئے، بیمار ہو گئے یا کیا وجہ ہوئی، 1 سال ہی وہ رہے ہیں، ترمذی ان سے پڑھی تھی۔ تو شیخ، جو حافظ محمد گوندلوی صاحب رحمہ اللہ سے آپ کی رفاقت رہی ہے، تو اس حوالے سے یادداشت میں اگر کوئی چیزیں ہوں تو؟ حافظ صاحب کا انداز جو تھا وہ بالکل نرالا تھا، صحیح، یعنی بخاری کا وہ اس طرح کہ اختلافی مسائل وہ اوپر سے لے کر کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، اور اس کے بعد باقی شخصیات، ابن تیمیہ، ابن قیم، ان کے خیالات کا بیان کرتے کرتے یہاں پرویز تک، مولانا مودودی تک آتے تھے۔ اچھا، ہاں جی، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، پھر ترجیح دیتے تھے امام بخاری کو۔ صحیح، تو یہ ان کا انداز تھا، شروع سے لے کر چند منٹوں میں آخر تک۔ اخبار نہیں وہ پڑھتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میں جو پڑھتا ہوں وہ مجھے ضبط ہو جاتا ہے۔ تو یہ واقعی حقیقت ہے؟ حقیقت ہے، یہ حقیقت، بہت بڑا حافظہ تھا ان کا۔ اور یہاں جناح کالونی میں وہ لے کر دی تھی کوٹھی انہیں، تو وہ ان کے پڑوسی تھے ایک حکیم احمد حسن علوی، وہ بہت بڑے طبیب تھے یہاں مینڈوگری بازار میں، وہ ان کے پڑوس میں رہتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت 10 پارے حافظ صاحب تہجد میں پڑھتے تھے، 3 روز میں ختم کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چاندنی اوپر بچھی ہوئی ہے اور بڑی کوئی نورانیت ہے، اور بڑا ہمیں جو اس وقت بہت لطف آتا تھا۔ 2-3 سال یہاں رہے جب تک جامعہ سلفیہ یا مسجد کے اندر رہا، پھر تو ان کی رہائش وہاں ہی ہو گئی۔ تو حضرت حافظ صاحب تقوی کے لحاظ سے، زہد کے لحاظ سے، تدریس کے لحاظ سے کوئی ان کا پالا نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ اساتذہ میں سے آپ کے پسندیدہ استاد کون سے تھے؟ پسندیدہ استاد مولانا عبدالغفار حسن، حضرت حافظ محمد صاحب گوندلوی اور مولانا عبداللہ صاحب احوالوی۔ اچھا، تینوں ماشاءاللہ۔ ہاں، تینوں ماشاءاللہ۔ مولانا عبدالغفار حسن کے ساتھ تو ہم سیر بھی اکٹھے کرتے تھے۔ اچھا، تو یہاں جناح کالونی میں وہ رہتے تھے، تو مولانا عبدالرحیم اشرف کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، ان کے جامعہ تعلیمات انہوں نے بنایا تو اس کے اندر بھی وہ پڑھاتے تھے، تو ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا، ان کی رہائش بھی یہاں ہی تھی قریب ہی۔ تو وہ بڑے، یعنی ان کے اندر جو یہ تھی نا سب سے بڑی خوبی، علم کے ساتھ ساتھ ادبیت، ادبی ذوق جو آج کل طلباء میں نظر نہیں آتا۔ ہاں، نظر نہیں آتی ان کے اندر ادبیت، اور ان کے ایک ایک جملے سے کئی جملے ہمارے بنتے تھے ماشاءاللہ۔ ہاں جی، اس قدر یعنی فصاحت و بلاغت ان کے اندر تھی۔ اردو عبدالغفار، اردو میں؟ ہاں اردو میں، اور ساتھ عربی کے اشعار بھی، اور ساتھ ابن تیمیہ کے، ابن قیم کے ان کے حوالے وغیرہ بھی، یہ وہ تو بہت لطف آتا تھا ان سے پڑھنے کا۔ شیخ، آپ نے بتایا کہ 60 کی دہائی میں آپ فاضل ہو کے نکلے جامعہ سے، تو اس کے بعد آپ نے کس میدان کا چناؤ کیا پھر؟ مطلب سب تو تبلیغ کی طرف آئے، تصنیف کی طرف؟ ایسا ہوا کہ وہ دور جو تھا وہ ایسا تھا کہ مجھے یہ جو ذمہ داریاں مل گئی نا مرکزی جمعیت کی، یہ فوری مل گئی تھی؟ نائب امیر کی فوراً ہی مولانا صدیق صاحب کے بعد۔ اچھا، تو یہ کس سن کی بات؟ مقامی عمارت میں، تو یہ سن کوئی 82-83 کی بات ہے۔ صحیح۔ تو اس وقت ڈیتھ ہوئی ہے ان کی، تو ظاہر ہے کہ میں شہر کا امیر بھی تھا، تو اس وقت کوئی کثرت بھی تھی، اتنی علماء کی نہیں تھی، تو تنظیم وغیرہ کرنی سب کچھ، یہ وہ ارلم پرلم۔ پھر ہم نے نوجوانوں کی ایک جماعت بنائی، شبان اہل حدیث، یہ بریلویوں کی چانگ بازار میں مرکز ہے، مولوی سردار احمد، ان کی فدائیان رسول ہوتی تھی نوجوانوں کی تنظیم۔ تو ہم نے پھر نوجوانوں کی تنظیم شبان اہل حدیث بنائی،
اور اس کو آرگنائز کیا، اور اس نے بڑا کام کیا شہر میں. جہاں ان کا محفل میلاد ہوتے تھے نا، ہر قیمت پر اگلے روز ہمارا وہاں مکان دکان ہو نہ ہو، ہم وہاں جو ہے وہ جلسہ کراتے تھے. مولانا صدیق صاحب کی تقریر، اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی ساتھ حافظ اسماعیل روپڑی یا حافظ عبد القادر یا حافظ اسماعیل ذبیح یا مولانا محمد حسین شیخ. گھنٹہ چوک گھنٹہ گھر، وہ دور امن کا تھا، اجازتوں وغیرہ کا معاملہ، چوک گھنٹہ گھر میں ہم تقریریں کراتے رہے پوری رات. ہاں چوک. مولانا اسماعیل صاحب کی تقریر بھی کرائی. وہ اس طرح کہ یہ مسئلہ جڑا مانا کی مسجد کا بڑا چلتا رہا ہے بڑی دیر تک بریلوی حضرات کے ساتھ. تو ایک مرتبہ وہ بڑی تالہ بندی ہو گئی اس کی، تو باہر ہی نمازیں جمعہ ہوتا رہا. تو مولانا غزنوی نے مجلس عاملہ کا اجلاس فوری طور پر یہاں بنایا، جامع اہل حدیث میں بلایا اجلاس. تو یہ سن 1957 کی بات ہے. تو اس وقت ہماری شبان اہل حدیث جو ہے وہ نہیں بنی تھی. صحیح 57 کی بات ہے. جلسے وغیرہ ہم کراتے تھے، ہمارے والد صاحب اور ان کے ساتھی گھنٹہ گھر میں جلسے کراتے تھے. تو سرکاری طور پر مسلم لیگ کی حکومت تھی نا، 58 میں مارشاء اللہ لگا، تو سرکاری طور پر وہ تحریک آزادی کے حوالے سے کہ 100 سال کوششیں رہیں، جدوجہد رہی ہمارے اکابر کی، اور پھر پاکستان بنا ہے. تو میں نے مولانا اسماعیل صاحب سے عرض کیا، ان کو تو بڑا عبور تھا اس تاریخ کے حوالے سے، خاص طور پر مجاہدین کے حوالے. مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، مولانا اسماعیل سلفی جو گجرانوالے والے، اور مولانا عبدالمجید سودروی، صحیح، دونوں کی تقریریں ہم نے گھنٹہ گھر کرائی ہیں. اچھا. اسی حوالے سے مولانا 20-25 منٹ تقریر کرتے تھے، کوزے میں دریا بند کر دیا. اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے پاکستان بن گیا اور وہی کچھ ہے، وہی حالات ہیں. قرآن و سنت قرارداد مقاصد میں طے ہوا تھا کہ مقصد ہوگا پاکستان بنانے کا، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ انگریز چلا گیا، اور اس کی مانوی اولاد جو ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے. انہیں کیا پتا ہے کہ تحریک پاکستان جو ہے وہ کس طرح ہوئی ہے، مجاہدین نے کیا کچھ کیا ہے، کس طرح ان کی داڑیاں کٹی ہو، یا علماء صادق پور وغیرہ دوسرے چیز، سب کا ان علماء پڑھنا، ان کا تذکرہ کیا، ان کی خدمات کا، اور آگے پھر مجاہدین کا کالے پانی کی سزائیں، پھر اس کے بعد آگے چل کر کے تو پھر یہ نوبت آئی کہ پاکستان بنا ہے. تو کمال کر دی انہوں نے. اسی طرح مولانا عبدالمجید سودری بھی بہت بڑے مقرر تھے، ان کی تقریر بھی ہم نے کرائی. تو اس کے علاوہ حافظ اسماعیل روپڑی اور مولانا محمد حسین شیخ پوری، سید عبدالغنی شاہ صاحب، ہاں جی، ان کی تقریریں. عبدالغنی شاہ صاحب بہت بڑے مقرر تھے، 3-4 گھنٹے توحید پر تقریر کرتے تھے وہ. تو ایک جلسہ تھا، تو وہ دکاندار جو تھے وہ بریلوی تھے. پہلا جلسہ کیا تو وہ لاؤڈ اسپیکر نہیں باندھنے دیتے تھے ہمیں، لیکن اس کے بعد وہ اہل حدیث ہو گئے، اور مجھے پوچھا کرتے تھے. میں بچ کر نکلتا تھا، وہاں میں نماز پڑھاتا تھا نا مندر گلی میں، تو وہاں سے گھر آنا ہوتا تھا، تو میں چھپ کر آتا تھا. وہ مجھے بلاتے تھے، بھائی اب جلسہ کب کرانا ہے. تو حافظ اسماعیل سے بہت متاثر تھے. حافظ اسماعیل جیسا خطیب میں نے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ خطباء کا دور تھا. بہت شیریں بیان، بہت اخلاق والے. جس قدر تیز تھے حافظ عبد القادر روپڑی مناظر تھے، اسی قدر نرم تھے حافظ اسماعیل صاحب. ہاں جی، حافظ عبد القادر تو معاف نہیں کرتے تھے کسی کو. ہاں جی، بڑے تیز، ظاہر ہے اپنی فیلڈ کی ریکوائرمنٹ. جی ہاں. تو حافظ اسماعیل بہت بڑے خطیب تھے. کراچی بڑا انہوں نے فتح کیا. کراچی وہ تراویح کراچی پڑھاتے رہے 10-12 سال 15 سال. اچھا. تو وہاں بڑے جلسے کرتے رہے قاری عبد الخالق صاحب کے ساتھ مل کر کے. میں اس زمانے میں کراچی گیا اور وہاں میں 10-12 دن رہا، تو میں ان کی تگ و تاز دیکھی. علامہ یوسف کلکتوی بھی اس وقت کراچی میں تھے. تو یہ تمام حضرات کی شفقتیں، محبتیں، میزبانیاں مجھے سعادت حاصل رہی ہے. ہمارے گھرانے کو میری والدہ، میری بیوی بڑی خدمت کرتی. 10-10 12-12 علماء آتے. علماء کے ساتھ روپڑی حضرات خاص طور پر وہ بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ان کے اندر یہ بڑی خوبی تھی. یہ حافظ ابراہیم کمیر پوری صاحب کو وہ یہ چھوڑ گئے تھے پاکستان بننے کے بعد. ان کو سٹیج پر وہ لائے. مولانا رفیق مدن پوری کو سٹیج پر وہ لائے. مولانا محمد حسین صاحب جو تھے ہل چلایا کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے. ان کو سٹیج پر وہ لائے. یہ کردار تھا حافظ اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ. شیخ، آج کل کے دور میں مطلب فتنوں کا دور ہے، اگر کسی کو صرف آپ اتنا کہہ دینا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے وہ اس کا حوصلہ کتنا بڑھ جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ سن 63 میں مولانا کی وفات ہوئی ہے، مولانا غزنوی کی. تو سن 62 میں ہم نے دھوبی گھاٹ میں 2 روزہ شبان اہل حدیث کانفرنس سالانہ ہم کرتے تھے مرکزی سطح پر.
बड़े लोग आते थे। तो वो मौलाना गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आदत थी कि वो एक रोज़ पहले अक्सर सदारतें और जो खुतबा जुमा उनका होता था जलसों में, तो वो एक रोज़ पहले आते थे। आकर इंतज़ामात देखते थे, स्टेज देखते थे, पंडाल देखते थे, उलमा के क़याम ताम देखते थे, आवाम के बारे में देखते थे, बाहर से आने वालों के लिए क्या इंतज़ाम किया है, उनकी रिहाइश, सब कुछ वो रहनुमाई करते थे। तो वो एक दिन पहले आए तो इसहाक भट्टी साहब उनके साथ थे, पहली दफ़ा मैं उनको देखा। तो ये सन 63 की बात थी, उनसे तारुफ हुआ, मैंने लिखा है। तो मौलाना 3 दिन यहाँ रहे और उन्होंने देखी जिस वक्त हमारी सारी जिद्दोजहद, तो बड़े हैरान, बड़े खुश भी हुए। उन्होंने जाकर दस्तूर में 10 मजलिस शूरा के मेंबरान नामजद कर सकता था, दस्तूर में उस ज़माने में था, अब तो शायद नहीं है दस्तूर में। तो मौलाना ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मेरे नाम और एक जनरल सेक्रेटरी शुबान के मियाँ बीबुल्ला होते थे, उनकी डेथ हो गई है, उनके नाम लिखा कि मैं आपको मजलिस शूरा का मेंबर नामजद करता हूँ। मुझे भी, और एक काजी असलम साहब, वो ज़िले के नाज़िम होते थे, तो वो भी हमारे साथ बहुत बड़े वर्कर थे। हम तीनों को उस वक़्त आल पाकिस्तान 150 मजलिस शूरा के मेंबर होते थे, और उस वक़्त मेंबर होना मजलिस शूरा का बहुत बड़ा एजाज़ था। तो ये उनकी हौसला अफजाई थी कि आप नौजवानों में बड़ी सलाहियतें हैं, हम जो आगे जाकर आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये था उन लोगों का हाल, हौसला अफजाई का। अच्छा शेख, आपकी रफाकत रही मौलाना मोहम्मद समसाम, मौलाना अली मोहम्मद समसाम जी, उसके बाद सईद उल्फत साहब जो पंजाबी के शुअरा में से थे, मैंने उनकी एक किताब पढ़ी है। जी 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 जी। तो उनके हवाले से हमारे साथ होते थे जलसों में, वो दुकानदारी करते थे, शेख फैमिली से तल्लक रखते थे, आगे पीछे मंदिर गली में उनकी दुकान थी। जब भी ताज़ा कलाम वो बनाते तो मंदिर गली में असर के बाद हम सबसे पहले उनसे सुनते। अच्छा। ये हर तीसरे रोज़ का मामूल था। फिर उन्होंने बड़ी किताबें लिखी यहाँ पर मसलक पर और इसी तरह, और भी इनकी वजह से तो बड़े लोगों को अल्लाह ताला ने जो है ना, मौलाना इब्राहिम खादम बहुत बड़े शायर थे उस जमाने में, तांदलिया वाले के। अच्छा। तो वो तो 15-20 मिनट की उनकी नज़म होती थी, अहरारी से वो, लेकिन जमीयत अहले हदीस से तल्लक रखते थे। अहरार के साथ, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के साथ अक्सर उनका रफाकत जो है वो रहती थी। तो 15-20 मिनट की उनकी तकरीर जो है वो सारी मिर्ज़ाइयत पर होती थी। अच्छा। उनकी जो नज़म होती थी, एक मरतबा धोबी घाट में सैयद ताउल्लाह शाह बुखारी की 4-5 तकरीरें मैंने सुनी हैं। तो उन्होंने नज़म पढ़ी मौलाना इब्राहिम खादम ने, तो शाह साहब बैठते ही नहमद व नसल्ली कह के कहने लगे कि सब कुछ तो बयान कर दिया नज़म में, खादम में, मैं अब क्या कहूँ। 7-8 घंटे यानी फजर की अजान तक उनकी अजानें होती थी, लताइफ ज़राइफ बड़ा कुछ होता था, शेर व शायरी, और बहुत बड़े खतीब थे वो। शेख खत्म तहरीक खत्म नबूवत के हवाले से भी आपका खत्म नबूवत सन 53 में है। सन 53 में जामिया मस्जिद मरकज़ थी, ये गतियारी बाज़ार में, देवबंदी हज़रात की। यहाँ से सुबह 10:30 बजे से लेकर ज़ोर तक जलसा रोज़ाना होता था। रोज़ाना। और अच्छा। 5 तय पाया था सरकार से, तय पाया था 5-5 अरकान हम हार पहना करके उनकी गिरफ्तारी देते थे कि आप गिरफ्तार ना करें, हम गिरफ्तारी देते हैं। सही। हर रोज 5 कारकुन वो गिरफ्तार करते थे, गिरफ्तार करके ले जाते। मुतालबा क्या था? मुतालबा उस वक्त यही था कि मिर्जाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। ये मौलाना हनीफ नदवी ने सबसे पहले लिखा है आल-ए-इत्तिसाम में। उनके साथ भी आपकी रफाकत रही है? मौलाना हनीफ नदवी से वो तो चूँकि लाहौर रहते थे, लेकिन उनके साथ अक्सर बैठना उठना, बड़ा मजलिसें, बहुत मजलिसें रही हैं उनके साथ। इसहाक भट्टी साहब के साथ, उनके साथ बड़ी मजलिस। मैं अहले हदीस भी एडिट करता रहा हूँ ना, 74 से लेकर 84 तक। वो अगर आप पर्चे देखें तो बड़ी वो तख्ती होती थी, बड़ा साइज होता था। तो करीबन आधा अखबार मैं लिखता था। एक वतन की बातें वो होता था मज़ाहिया कालम। अच्छा। जिस तरह अखबारों में वो अहले हदीस रसाले में छपता था। अहले हदीस में अदारिया भी मैंने लिखना, वो भी, और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की तबलीगी सरगर्मियाँ, वो अखबार होता था। हाँ, और बाबुल फतावा भी जामिया सल्फिया से फतवे लेते थे। कभी अजीज ज़ुबैदी के यहाँ मैं जाता, कभी मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन से। उसके बाद तो बकायदा अब्दुस्तार हमाद साहब का पास वो सिलसिला आ गया। हाँ, वो फतवा आ रहा है, बहुत अच्छा है, वो खूब है, ठीक है, वो भी जामिया के ही फारिग है। अच्छा शेख, आपने अभी मुझे बताया था कि प्रोग्राम से पहले कि आप उलमा का इंटरव्यू करने जाते होते थे रसाले के लिए गालबन।
इंटरव्यू के लिए नहीं, उनसे मैं मज़ामीन लेने जाता था। अच्छा, मतलब हरीरी साहब से मज़ामीन मज़मून लेते थे, मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन साहब के पास जाता था, मौलाना नीब जब लाहौर जाता था मौलाना नीब नदवी से मुलाकात होती और उनसे कोई ना कोई मज़मून लेना। यहाँ तक कि मौलाना मदूदी की खिदमत में भी एक मरतबा हम गए, हाफिज़ सईद साहब और अब्दुर्रहमान मक्की साहब, महमूद मीरपुरी, सुलेमान अज़हर साहब और मैं उनसे वक़्त लिया और उनसे भी कुछ जो लिया तो फिर हमने अहल हदीस में दिया। अच्छा, उधर से लेकर अहल हदीस में? हाँ, उधर से। तो तनकीद नहीं हुई आपके ऊपर कि आपने मदूदी साहब का? नहीं, मौलाना मदूदी के मज़ामीन आते थे। अच्छा, हाँ जी। ये किस सन के मतलब किस दौर की बात है ये? 74 से लेकर 84 के दरमियान? 75-76 की बात है। अच्छा, सही। 76 में अबू बकर साहब फौत हुए हैं, अबू बकर गज़नवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, ये किताब आई है अरमगान अबू बकर, आपने देखी होगी। सही। तो उसके अंदर वो मेरा भी मज़मून है उस ज़माने में जिन्होंने खराज तहसीन उन्हें पेश किया। मैंने ताज़ियती अदारिया लिखा था, वो तो नहीं उन्होंने दिया। तो बड़े बड़े लोगों के जो तासरात थे ताज़ियती उस ज़माने में, वो मेरे हवाले से उन्होंने वो दिए हैं, वहाँ से नकल करके अहल हदीस से। तो बहुत अच्छी इतनी मोटी किताब है। तो शेख, आपका मियाँ फजल हक मरहूम रहमहुल्लाह के साथ आपकी रफ़ाकत रही। हाँ। उनके ऊपर हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद भी होती है, फिर जब उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात भी हैं, ख़ास तौर पे जब हम शुमाली इलाका जात की तरफ जाते हैं तो नथिया गली वाली साइड पे जाएं तो जा अहले हदीसों की मसाजिद हैं। तो ये तौहीदाबाद नाम मैंने रखा था जलसे के मौके पर। अच्छा, उसको कोड़ा पसाला कहते थे। मियाँ साहब भी थे, अलामा सानलाई भी थे, हाफिज़ इस्माइल ज़बी, हबीबुर रहमान शाह, हाफिज़ अब्दुल हक सदीक, सारे थे जलसे में। तो कहना इसका नाम बदलो। वो ऊपर जिस वक्त चढ़े ना तो सामने देखें तो वो घोड़े की तरह ना कोहान सी है बनी हुई। अच्छा, कोड़ा पसाला उसका नाम था। तो कहने लगे कि किसी ने कोई नाम बताया, मैंने तौहीदाबाद कहा, ये सब ने पसंद किया। फिर मियाँ साहब ने जाकर एबटाबाद में बाकायदा उसका बिजली मंजूर कराई और सारा कुछ जो है तो कागजात। तो आपने किस तरह पाया उनको? ज़ाहिर है आपका उनके साथ रहा। इसका पस मंज़र ये है कि हमारे अकाबर जो थे, मौलाना दाऊद गजनवी, मौलाना इस्माइल, बहुत सियाने थे। इन्होंने शुरू से ही ना मजलिस आमला में भी, मजलिस शूरा में भी उलमा को भी रखा है और कारोबारी लोगों को भी रखा। सही। कारोबारी लोगों कि जो ये एक तरफ इल्म एक तरफ हिकमत, दोनों चीजें। वो ये है कि मौलवी पैसे के मामले में कमजोर है। सही। ये तो हमें बात, अब मुझे बैंक में पढ़ा दे तो मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता है। तो उन्होंने हर शहर से कारोबारी लोग भी रखे। हाफिजाबाद से मियाँ फजल हक थे, गुजरांवाला से मियाँ अब्दुल सतारा फैक्ट्री थी, और इसी तरह फैसलाबाद से सूफी अहमदीन हाजी बशीर अहमद, सरगोदे से मियाँ अब्दुल सत्तार होते थे, ये इरफान सनाई के वालिद दादा रज़ाउल्लाह सनाई साहब, हुई उनकी प्रेस थी। इसी तरह जंग से एक अजीज़ुर्रहमान साहब थे, चौधरी अजीज़ुर्रहमान, ये नाम लिखने वाले हैं। तो सरगोदे से हर शहर से उन्होंने कारोबारी लोग भी वर्किंग कमेटी में रखे। सही। उसी में से फिर एक कमेटी जामिया सलफिया कमेटी बनी। अच्छा। जामिया सलफिया कमेटी में शुरू से एक मौलवी मैं रहा हूँ, बाकी सब कारोबारी लोग, ताजरी थे, बाकी सब कारोबारी लोग हैं। मुझे इसलिए रखा ताकि शहर से राब्ता वगैरह जो है रहे और सब मुझे पता रहे, खर्च आमदन वगैरह का मैं बता सकूँ मुझसे अगर पूछे तो। बाकी शहर का कोई मौलवी शुरू से उसका कोई मेंबर नहीं। तो दस्तूर कमेटी में पहले मौलाना दाऊद गजनवी उसके सदर हुआ करते थे, लेकिन मौलाना जब आखिरी उम्र में 2-3 साल जो है वो बीमार रहे, हार्ट के बीमार रहे, शुगर भी हो गई थी उनकी, आते भी थे तो वो लेट जाते थे, थक जाते थे। तो फिर मियाँ फजल हक साहब को सदर बनाया गया, मियाँ फजल हक साहब को। तो दस्तूर कमेटी वो चलती रही। फिर ये क्रेडिट जाता है मियाँ फजल हक को, जब मार्शल लॉ लगने लगे ना मुल्क में, ये इन्होंने तय कर लिया मजलिस आमला में कि हमारी जमात जो है सियासी जमात है। अच्छा। तो सियासी जमातें तो बैन हो जाती हैं जब मार्शल लॉ लगता है, तो ट्रस्ट बना दिया गया। सही। मियाँ फजल हक ने ट्रस्ट बनाया, और उससे पहले जामिया के नाम पर चंदा जमा होता था और मरकजी दफ्तर भी उसी से चलता था, जामिया सलफिया भी उसी से चलता था। सही। ये कम लोगों को पता है। तो जब ट्रस्ट बनाया तो फिर जामिया को अलग कर दिया और मरकजी जमीयत का जो चंदा वगैरह था वो अलग कर दिया। तो मियाँ फजल हक साहब को जब बनाया तो कारोबारी लोग ज़ाहिर है उन्होंने रखे, ज़्यादातर यहाँ के, लेकिन बाकी शहरों भी थे। हकीम महमूद साहब गुजरांवाला से उसके मेंबर थे।
اس جو اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کے بیٹے تھے. ہاں مولانا اسماعیل تو ناظم تعلیمات تھے, ناظم اعلیٰ بھی تھے. سب سے پہلے ناظم تعلیمات مولانا محی الدین احمد قصوری تھے, پہلے ناظم تعلیمات. اس کے بعد ان کی وفات کے بعد مولانا اسماعیل ناظم تعلیمات رہے, پھر ان کے بعد مولانا عبداللہ ثانی ناظم تعلیمات, پھر ان کے بعد حافظ اسماعیل ذبیح ناظم تعلیمات رہے, پھر ان کے بعد حبیب الرحمان شاہ ناظم تعلیمات رہے. ہاں جی پھر اس کے بعد مولانا اعظم صاحب ناظم تعلیمات رہے. تو آج کل میرا خیال ہے وہ عبدالستار حامد ہیں, وہ وزیر آباد والے. بالکل ایسا. ہاں جی, تو مجھے یہ ترتیب بھی سامنے آ گئی. پھر اس کے بعد جب علامہ صاحب آئے ہیں نا, بات یہاں آ کر جو ہے وہ بنتی ہے. پھر علامہ صاحب وہاں پڑھ کے آئے ہیں نا, علامہ صاحب شیخ بھی تھے, عالم دین بھی تھے, مقرر بھی وہاں وہ اپنے طالب علمی کے زمانے میں تھے. یہ میاں فضل حق وغیرہ ایسا کرتے تھے, جب وہاں عمرے کے لیے جاتے تھے تو ان کی میٹنگ بلاتے تھے, ہوٹل میں ان کی دعوت کرتے تھے, ان کی تقریریں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے, انہیں انعامات دیتے تھے. تو میں نے ان کی تقریر زرعی یونیورسٹی میں کرائی, بات سے بات نکلتی ہے یہاں زرعی یونیورسٹی, علامہ صاحب کی تقریر, علامہ صاحب کی. وہ اس طرح کہ علامہ صاحب تو پھر آپ سے چھوٹے تھے نا؟ ہاں چھوٹے تھے. وہ اس طرح کہ ہم حج پہ گئے, یہ سن 84 کی بات ہے. تو زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر غلام رسول, یہ اختر رسول کے والد. صحیح. وہ میرے کلاس فیلو تھے, گھر بھی ہمارا قریب قریب تھا, تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے حج میں. تو وہاں انہوں نے بڑا محسوس کیا کہ ہم اتنے پڑھے ہوئے ہیں نا, عربی کا ایک لفظ بھی ہم نہیں جانتے. تو جب وہ آئے ہیں, ضیاء الحق کا دور تھا, تو عربی ڈپلوما کلاس انہوں نے شروع کرا دی کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں. تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ ہم عربی ڈپلوما کلاس جاری کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بتائیں افتتاح کون کرے. تو میں نے فوراً علامہ صاحب کا نام لیا. ان کا توبہ توبہ, بہت سیاسی آدمی ہیں, تو اگر انہوں سیاسی میں چلے گا تو میری تو شامت آ جائے گی. میں نے کہا انہیں سمجھا دیں گے, وہ سمجھدار ہے, وہ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. بہرحال علامہ صاحب سے طے ہوا. اقبال حال ہے بہت بڑا, تو اس نے تمام جتنی یونیورسٹیاں تھیں نا ملک میں, وائس چانسلر وہ بلائے, اور اسی طرح یہاں کے خاص خاص لوگ, وکلاء, ججز, بہت اس سطح کے لوگ. تو انہوں نے 1 گھنٹہ تقریر کی, عربی کی افادیت, اس کی ضرورت اور اس کی فصاحت و بلاغت. 1 گھنٹہ تقریر کی, کمال کر دی. پھر عرب ممالک کے جو طلبہ تھے نا, انہوں نے کہا کہ ہمیں عربی میں تقریر کریں. 1 گھنٹہ عربی میں انہوں نے تقریر کی. کیا بات. تو علامہ صاحب اتنے خوش ہوئے مجھ سے, کہنے لگے کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں بڑی کوشش کی ہے, لیکن وہاں میرا داؤ نہیں لگتا ہے, وہاں مجھے نہیں. لیکن زرعی یونیورسٹی اس سے بڑی ہے, دنیا بھر کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. ہاں جی, تو وہ بڑے خوش ہوئے. ایک دفعہ ہم نے دورہ کیا, حافظ ابراہیم میر پوری, مولانا عبداللہ بورے والا, اور میاں فضل حق صاحب اور میں, یہاں خوشاب سے لے کر کے ملتان تک, ایم روڈ اس کو کہتے تھے, ملتان میاں والی روڈ جو ہے, جی میاں والی روڈ. تو وہاں یہ جو لیا ہے, پکھر ہے, چوک اعظم ہے, یہ کوٹ دادو ہے, کیا ہے, کوٹ ادو ہے, ہر جگہ پہ مسجدوں کی بنیادیں رکھتے گئے. اللہ اکبر. 10-10 ہزار روپیہ انہیں دیتے گئے. اللہ اکبر. 10 ہزار روپیہ اس وقت 10 لاکھ والا, 10 لاکھ پوری والا. مسجد بن جاتی ہوگی اتنے پیسوں میں. بہت کچھ ہو جاتا تھا. پھر جب کام شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ کام قریب سے بھی لوگ رکتے تو نہیں, قریب سے بھی لوگ آ جاتے. تو آج بہت بڑے مرکز بنے ہوئے ہیں. تو کوئی اندازہ ہو کتنی مساجد ان کی جو ہے نا وہ ان کی بے شمار مساجد ہیں, ان کی کوئی ایک ہے, بے شمار مساجد بنائی ہیں انہوں نے مختلف مقامات پر. یہ پہاڑی علاقے ہی آپ دیکھ لیں, سارا وہی خرچ کرتے تھے, اور کچھ دوستوں کو لے بھی جاتے تھے. یہاں صوفی احمد دین صاحب اور رضا اللہ ثنائی صاحب, اور چودھری یعقوب راول پنڈی سے, چودھری یعقوب راول پنڈی اچھی جماعت تھی اس وقت, چودھری یعقوب, اور اسی طرح ایک باؤ بشیر ہوتے تھے. ترغیب دلا کے ساتھ لے جانا. ہاں جی, ترغیب دلا کے لے جاتے ہوں گے, ان کو ساتھ لے جاتے تھے تو وہ بھی خرچ کرتے تھے. اور یہ کہ حال والی محلہ کے حال والی مسجد جو ہے, میں بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا. حافظ اسماعیل ذبیح سے ہمارے آبائی تعلقات تھے. پٹی سے پہلے ہمارا ایک گاؤں تھا پاؤ بال, تو حافظ صاحب بھی وہاں کے رہنے والے تھے. تو میرے والد صاحب کے لنگوٹیے سمجھے, تو اس لیے مجھے بھی وہ ہر سال بلاتے تھے. تو میں بھی جاتا تھا پہاڑوں میں ان کے ساتھ, جلسوں وغیرہ میں اکثر. ہاں جی, تو سب بنیادیں جو ہیں وہ رکھی انہوں نے. یہاں تک کہ وہ لوگ کھانا وغیرہ نہیں پکا سکتے تھے,
یہاں پنڈی سے حافظ صاحب آٹا چاول گھی سب کچھ، اور جو یعقوب وہ منڈی میں کام کرتے تھے فروٹ وغیرہ ان سے سب کچھ جو لے جاتے تو وہاں سارے جلسوں میں علماء کے لیے سب کے لیے یہ سارے حضرات علماء وہاں جاتے رہے ہیں. بڑی خدمات ہیں ان کی. مظفر آباد بہت بڑا، وہاں بھی بہت بڑی مساجد بنائی. مظفر آباد میں، باغ میں، راولہ کوٹ میں، ان سارے علاقوں میں انہوں نے مسجدیں بنائی. شیخ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا؟ بہت تعلق رہا. سفر وغیرہ ہوتے رہے یا؟ بہت سفر کیے وہ میرے بغیر. جب یہ کلیش چل رہا تھا اس وقت بھی میرے ساتھ ان کا تعلق تھا. بلکہ ایک مرتبہ مولانا جن کا میں نے ذکر کیا میرے ساتھی مولانا عبدالغفور ناظم آبادی، انہوں نے جلسہ رکھا بازار میں، تو اس وقت بہت کلیش چل رہی تھی میاں صاحب کی اور ان کی. تو محرم کا تھا مہینہ، محرم کی 4-5 تاریخ. تو انہوں نے علامہ صاحب کی تقریر رکھی. اب اجازت نہیں ملتی تھی، ڈی سی اجازت نہیں دیتا تھا، اور علامہ صاحب اس وقت ضیاء الحق کے خلاف تقریریں بھی کرتے تھے ہر جمعے کو. پھر محرم بھی تھا، اسی لحاظ سے بھی ان کی تقریریں تھی. تو وہ ڈی سی کہنے لگا کہ 2 آدمی ذمہ داری لیں، پھر میں اجازت دوں گا، یا مولانا صدیق یا مولوی یوسف. اچھا. مولانا صدیق صاحب کے پاس گئے تو وہ تو بیمار تھے، بلکہ میں ذمہ داری نہیں لیتا ان کی. میرے پاس آئے وہ ساتھی، میں ان کے ساتھ گیا ڈی سی کے بعد. میں نے کہا جی میں ذمہ دار ہوں. اچھا. میں ذمہ دار ہوں، آپ تقریر کرائیں. تو علامہ صاحب بڑے خوش ہوئے بہت. تو جس وقت کھانے کا ٹائم تھا انہوں نے ایک کارکن کو بھیجا اور مجھے وہ لے کر گیا. جی علامہ صاحب کہتے میرے ساتھ کھانا کھائیں. مولانا صاحب چیمہ ان کے ساتھ ساتھی سارے. پھر اس وقت جب سٹیج سجا نا تو انہوں نے صدر مولانا اسحاق چیمہ تھے، ان سے بھی آگے کرسی پر مجھے بٹھایا کہ یہ یوسف انور بھی ہمارے ساتھ آ گیا. اس مجھے سب سے آگے بٹھایا کہ آپ اجازت لے کر دیے. اسی طرح اور بھی 2-3 جگہ میں ان کی اجازتیں لے کر دیتا رہا ہوں. بلکہ ابتدا میں کھانے وال چانگل سرگودا یہاں وہ میرے بغیر جاتے ہی نہیں تھے، میں ان کے ہمراہ جاتا تھا. ایک مرتبہ وہاں ہم گئے تھے راجوال میں بھی، تو میری ڈیوٹی لگائی، میرے شورا کا اجلاس تھا، میری ڈیوٹی لگائی مولانا یوسف صاحب نے کہ آپ نے علامہ صاحب کو لے کر جانا. تو میں گیا اور ان کو لے کر گیا. تو لاہور میں جاتا ہی تھا. تو اسی طرح بہت سفر کیا ہے ان کے ساتھ. کراچی ہم نے تنظیمیں کی. میاں فضل حق، علامہ احسان علی صاحب، حافظ عبدالحق صدیقی، مولانا شریف اشرف ہوتے تھے جو سعودی عرب سے آئے تھے، اور میں. ہم نے وہاں تنظیمیں کی، 10 یونٹوں میں تقسیم کیا کراچی کو. اور اس کے امیر بنائے ایک حکیم اجملی ہوتے تھے، نبینے تھے، تھوڑا تھوڑا نظر آتا تھا، وہ رسالہ بھی نکالتے تھے. تو انہیں امیر بنایا، اور یامین محمدی پروفیسر ہیں وہاں تھے، ان کو ناظم بنایا، اور قاری عبدالخالق صاحب کو سرپرست بنایا. اس کے بعد میرپور خاص میں وہاں آ کر بھی ہم نے تنظیم کی، جلسے بھی کیے حیدرآباد میں بھی اور سکھر میں بھی. صحیح. تو یہ سارا دورہ جو ہے وہ ہم نے وہاں جو ہے وہ کیا. شیخ جس طرح آپ نے پروگرام سے پہلے ہی مجھے پتہ چلا کہ آپ کی رفاقت رہی ہے اور تعلق رہا ہے، دوستی رہی ہے شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کے ساتھ. ہاں. تو اس حوالے سے کیونکہ آپ دنیا میں نہیں ہیں وہ، ہاں. تو ان کے حوالے سے کوئی یادداشت؟ بس ان کے حوالے سے مجھے زیادہ ملاقاتیں تو نہیں ان سے ہوئیں، کیونکہ وہ جلسوں وغیرہ میں تو کم درس و تدریس کے آدمی تھے. صحیح. کسی کا جنازے میں ان کے پیچھے پڑے ہیں. کسی کا جنازہ اگر ہوتا تھا یا ایسے کوئی میٹنگ ہوتی تھی مشترکہ، میں وہاں مریض کے بھی جاتا رہا ہوں. ہاں جی، وہاں ان کے 2-3 پروگراموں میں گیا ہوں. تو میں نے ان کو، یعنی جو ایک عالم دین کے اندر وقار ہونا چاہیے نا، علمی وقار کے وہ مالک تھے، اور سادگی تھی طبیعت کے اندر بہت زیادہ. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، مجسمہ اخلاق تھے وہ. باتیں کتنی کرتے چلے جائیں، انہوں نے جوش میں نہیں آنا ہے. تحمل، بردباری سے مسئلے کو سمجھانا ہے، کہنا ہے برخوردار اس طرح نہیں، اس طرح نہیں. تدریس کرتے ہوئے تو میں نے نہیں ان کو دیکھا، گفتگو بات چیت کرتے ہوئے. یہاں بھی ان کا جو مرکز ہے میں جاتا رہا ہوں، وہ آتے رہے مجلسوں کے اندر. تو میں نے ان کو بالکل جو ایک عالم دین کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے
اخلاقی لحاظ سے، تبلیغی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، تو وہ سب کچھ مجسمہ تھے اس کا، اللہ تعالیٰ انہیں اگری کے رحمت کرے. لیکن جتنی بھی ان سے، وہ بھی مجھ سے بہت شفقت محبت، ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ زیادہ پیار ہے انہیں. اس ہر دل عزیزی کے مالک تھے وہ. شاید کوئی ادھوری خواہش آپ کی کوئی رہ گئی ہو جو نہ پوری ہو سکی ہو؟ ہر خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے الحمدللہ. اچھا شیخ، یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یا کیمرے کو، بہت سے علماء کہتے ہیں جی کیمرہ جائز ہی نہیں. یہ تو عکس ہے، تصویر عکس ہے، علماء کہتے ہیں، اصل تصویر تو نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ حالات کے مطابق کچھ جو ہے نا، ان کے تقاضے ہوتے ہیں. اب دیکھیے نا، کسی زمانے میں ہمیں منطق، فلسفہ، یہ ساری کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، تو اب وہ نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے منطق کا، فلسفے کا وہ دور نہیں ہے. دیوبندی ہر پڑھاتے دور ہیں. کا اپنا ایک فن ہوتا ہے. جی لاؤڈ اسپیکر شروع میں چلے آئے تو علماء کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے. اب جو ہے نا جی ضروری ہو گیا. مساجد میں بھی چلتے ہیں، سارا ہر ایک کے پاس ہے. تو اس سے اب جو ہے نا مطلب بڑی مشکل ہے اس سے. ٹھیک ہے جی ناظرین، اجازت چاہیں گے اس گفتگو کے ساتھ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.